اور پاکستان کی عسکری اشرافیہ اس کی کوشش یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو پوری بے شرمی کے ساتھ پرامن طریقے کے بجائے اس کو تشدد کی طرف دھکیلا جائے. لیکن میری پشتونوں سے یہ گزارش بھی ہے اور درخواست بھی، آپ کی طاقت صرف اس بات میں ہے کہ آپ اس ملک کے دستور کے تحت پرامن طریقے سے آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ نے جذباتی نہیں ہونا، کیونکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اشرافیہ کے پیر اکھڑ رہے ہیں. یہ اوچھے ہتکنڈے کہ کبھی انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں، کبھی جلسے میں پانی چھوڑ رہے ہیں جلسے کے مقام پر، کبھی لوگوں کو آنے جانے والوں کو وہاں پر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی رہنماؤں کو گرفتار کر رہے ہیں. یہ وہ رویے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریاست کتنی کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے. اس ریاست کے بیانیے کتنے کمزور ہیں. یہاں پر یہ بیانیہ جو پورا کھڑا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا، یہ صرف کوئی ایک چھوٹی سی تحریک کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پورا گھبرا جاتا ہے. اور یہ گھبرا اس لیے جاتا ہے کیونکہ یہ جھوٹا نیریٹو ہے. پاکستان کو خطرہ بیرونی قوتوں سے نہیں، پاکستان کو خطرہ ہمارے اندرونی ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اس ملک کے لوگوں کے حقوق نچوڑ رہے ہیں، جو اس ملک کی وسائل نچوڑ رہے ہیں، جو انہوں نے تمام کے تمام وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے اور جو حقوق مانگتے ہیں ان کے ساتھ یہ اس رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں وہ، اور اس لیے ان کے خلاف پرامن اور دستوری تحریک آپ جاری رکھیں. اور جہاں تک تعلق ہے پنجاب کے لوگوں کا، تو پنجاب کے لوگوں کو ایک بات سمجھ لینا چاہیے. جب بنگال میں ہماری فوج ہمارے لوگوں کے خلاف استعمال کی جا رہی تھی، جب وہاں پر حقوق مانگنے والوں پر عسکری آپریشن کیا جا رہا تھا، جب وہاں پر ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری بندوق سے مر رہے تھے، اس وقت پنجاب بالکل خاموش تھا. اس وقت پنجاب میں تحریک چلتی، بنگال ہم سے الگ نہیں ہو سکتا تھا. پھر وہی فوج بنگال کے بعد وہ قید ہو گئی، اور جب قید سے واپس آئے ہم ہی لوگ کھڑے تھے اور ہم ہی نے ان کا خیر مقدم بھی کیا، اور وہ بھول گئے اپنی شرمناک ہماری اپنی شکست. دشمن کے آگے ہتھیار ڈالنے کا سارا معاملہ ہم بھول گئے، اور ہم نے اپنے فوجیوں پر اس کے باوجود عزت اور تکریم سے ہم نے ان کو خوش آمدید کہا اس ملک کے اندر. لیکن یہ ایک عجیب معاملہ تھا کہ وہاں سے فوج نکال کے اور بولان میں چڑھا دی گئی. وہاں پر لوگ حقوق مانگ رہے تھے، حقوق نہیں دینے ہیں، بندوق سے ان کو مارنا ہے. حقوق نہیں دینے ہیں، ہم نے ان کو ان کے سوچ اور ان کے اعصاب توڑنا ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر وہ جو بلوچ تھے وہ آخر کار وہاں اس جگہ تک پہنچ گئے کہ آپ بلوچستان میں آپ جائیں تو آپ کو ہر طرف آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ پاکستان یا ریاست سے کتنی محبت ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد پشتون، یہ پشتون وہ تھے جو کشمیر کے لیے جب آپ کی فوج نے ہاتھ اٹھا دیے تھے تو یہ جا کے ان کو آپ نے کشمیریوں کے لیے استعمال کیا، کشمیر کے علاقے کے لیے، جو کشمیر اب آپ جس کو آزاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد یہی قبائلی تھے جب 80 میں آپ نے ڈالر لینے تھے تو انہی قبائلیوں کو، انہی پشتونوں کو آپ نے استعمال کیا. بلکہ ان کو کیا استعمال کیا، پورے ملک کو آپ نے جہادی بنایا، وہاں مدرسے بنائے، ہمارا پرامن ماحول آپ نے خراب کیا. اس کے بعد یہی پشتون تھے جن کو آپ نے ڈرون میں مروایا. یہی پشتون تھے ان کی بڑی تعداد وہ آپ نے پکڑ کے ڈالر لے کے گوانتانامو میں بھیجی اور بگرام میں بھیجی اور دوسرے علاقوں میں بھیجی. آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ ان پشتونوں کے نروز توڑ دیے جائیں، ان پشتونوں کی محبت ان سے چھینی جائے پاکستان کے لیے، ان پشتونوں کی تاریخ ان سے چھینی جائے، ان پشتونوں کو ان کی اپنی ثقافت سے دور کیا جائے. پشتونوں کی ثقافت اب پاکستان میں یہ سمجھی جاتی ہے جیسے کوئی بندوق بردار، کوئی ہر وقت لڑنے بھڑنے والی قوم ہے. پشتون صدیوں سے ان کی تاریخ ہے، صدیوں سے یہ پرامن لوگ ہیں. یہ اپنی قبائلی روایات ہوں یا پشتون روایات ہوں، یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ اپنے تہذیب اور تمدن کے لوگ ہیں. انہی پشتونوں میں خوشحال خان خٹک بھی ہیں اور رحمان بابا بھی ہیں. انہی پشتونوں میں پرامن تحریک چلانے والے باچا خان بھی ہیں. کون سی بندوق چلی تھی اس علاقے میں؟ اس علاقے سے کون سے علاقے میں ماڈرن ہسٹری میں بتائیے کہ حملہ ہوا ہے یا دہشت گردی ہوئی تھی؟ آپ نے وہ علاقے جہاں پر تعلیم نہیں تھی آپ نے ان کو استعمال کیا. آپ نے وہاں مدرسے کھول کے ملا عمر اور ان جیسے لوگوں کو آپ نے جگہ دی. آپ نے ڈالر پکڑے اور ان کو آپ نے افغانستان میں استعمال کیا اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام سے. اور پھر آپ نے جب امریکہ سے پیسے پکڑ کے یو ٹرن لیا تو آپ نے پھر ان کو مروایا. اور پاکستان میں امیج یہ دیا کہ سارے کے سارے پشتون بم دھماکے میں کر رہے ہیں. مجھے بہت شرم آئی. میں ابھی جن پشتون تحریک کے لوگوں کو جو چھوڑا اور ان میں سے ایک رہنما بتا رہی تھیں کہ ان کو کہہ رہے تھے کہ پشتونوں نے دھماکے کیے، اور انٹروگیشن کے اندر، تفتیش کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ پشتونوں کے دھماکوں سے میرا فلاں مر گیا، اور پشتونوں کے دھماکوں سے نہیں مرا، وہ آپ کے بنائے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں سے مرا ہے. وہ پشتون بھی ہیں، وہ جنوبی پنجاب کے لوگ بھی ہیں، وہ سندھ کے اندر بھی ہیں، وہ مہاجروں کے اندر بھی ہیں، وہ بلوچوں کے اندر بھی ہیں، جن کو آپ نے خرید لیا، جن کا ضمیر آپ نے خرید لیا، جو ان پڑھ لوگ تھے اور جن کو آپ نے استعمال کیا اور آپ نے ڈالر بنائے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے لوگ مر رہے ہیں.